تو جناب شہر بانو کے میں جملے بول رہا تھا، مگر جھکنے نہ دوں گی عظمت اسلام کا پرچم، سدا اونچا رہے گا مصطفیٰ کے نام کا پرچم۔ یہ ہے حضرت امام حسین کی بیوی کے جملے کہ میں اپنی گھر جو ہے سب کچھ قربان کر دوں گی، بچے قربان کر دوں گی، لیکن حضور کا پرچم نیچے نہیں گرنے دوں گی، اسلام کا پرچم کبھی نیچے نہیں گرنے دوں گی۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ شہر بانو میری طرف سے اجازت، عرض کی حضور جے تھوڑا ساتھ چھڑنا ہوتا تو مدینے کیوں چلے پھر، مدینے میں رہ جاندی، جے تھوڑا ساتھ چھڑنا ہوتا تو اتنا لمبا پیدا کیوں کیتا، حضور ہن جو بھی ہوئے گا ویکھیا جاوے گا، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، ہر لمحہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ لوگوں یہ جناب شہر بانو کے الفاظ تھے، اور حضرت امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ میری بیوی بھی اللہ کے فضل سے کتنی دلیر ہے، بیوی بھی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر حوصلہ دے رہی ہے کہ حضور پریشان نہیں ہونا، میں ذات کی عورت ہی صحیح لیکن آپ کے ساتھ آخری سانس تک وفا کروں، آخری لمحے تک آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ پھر میرے بھائیوں میدان کربلا کے اندر پھر جب آخری جو رات ہوتی ہے، ہاں جی جو 10ویں محرم کی رات ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، ادھر سے یزیدی فوجیں تیار ہیں، شام کے وقت یہ جنگ ہوگی۔ امام علی مقام نے فرمایا مجھے پتا ہے جنگ کا جو بھی نتیجہ ہوگا مجھے سارا پتا ہے، لیکن میں تم سے کمینوں کچھ نہیں مانگتا، لیکن ایک میں تم سے سوال کرتا ہوں، صرف ایک رات کی مہلت دے دو۔ انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں امام حسین رات کو کوئی ٹیبل ٹاک کریں گے، کوئی مذاکرات کی بات ہوگی، فرمایا نہیں، اب جو ہونا تھا ہو چکا، حسین یزید کے آگے کبھی نہیں جھکنے والا۔ فرمایا جو نانا کے کندھوں پر کھیلنے والا ہو یہ سر جھکے گا رب کے آگے، یہ سر کسی یزید کے سامنے جھک سکتا نہیں۔ مجھے تم صرف ایک رات کی اجازت دے دو، اس رات میں اپنے رب نہ کچھ گلاں کرنی ہے، یہ آخری رات ہوگی میری زندگی کی، مجھے پتا ہے صبح سورج نکلے گا، مجھے سارے امتحان کا بھی پتا ہے، نتیجے کا بھی سارا پتا ہے کیا نکلے گا، لیکن آخری رات ہے، میں کھل کے سجدے کر لوں، آخری رات ہے، کھل کے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کروں، کھل کے رب کی عبادت ہوگی، کھل کے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ میرے بھائیوں جب رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا دوسرا پہر جب شروع ہوتا ہے، میرے امام سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور اپنے جوان کڑیل بیٹا جس کا نام امام علی اکبر ہے، امام علی اکبر سے میرے امام نے فرمایا بیٹا اٹھو کربلا کا نقشہ دیکھ کر آؤ، بیٹا اٹھو ذرا کربلا کا نظارہ کر کے آؤ، دیکھو تو صحیح صبح اسی خاک پر ہماری شہادتیں ہوں گی، لہذا بیٹا اٹھو ذرا منظر دیکھ کر آؤ کربلا کا۔ یہ کتاب میرے پاس ہے جس کے اندر یہ ساری بات موجود ہے۔ امام علی اکبر جب کربلا کا نظارہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب چکر لگانے جاتے ہیں، میدان کربلا کے درمیان میں ایک برقع پوش خاتون ہے، پردہ کیا ہوا ہے، اور اپنے آنچل کے ساتھ اپنے کپڑے کے ساتھ کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ امام علی اکبر سے رہا نہ گیا، اے خاتون رات کا پہر ہے اور رات کا دوسرا پہر ہے، اے خاتون تو کون ہے؟ رات کے اس پہر آ کر کربلا کی صفائی کر رہی ہے، آخر تو کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ امام علی اکبر سارا منظر دیکھنے کے بعد اپنے بابا جی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ امام علی مقام نے پوچھا پترا کی دیکھ کے آئے؟ بات کو سمجھیے گا، پوچھا نہیں، آتے ہی بیٹا کچھ دیکھا؟ کیا دیکھ کر آیا ہے؟ عرض کی بابا میں کربلا کو دیکھ کر آیا ہوں، ایک حیران کن واقعہ دیکھا ہے، ایک خاتون ہے پردہ کیا ہوا ہے اور کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی اپنے آنچل کے ساتھ۔ میرے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، امام حسین کی جب آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ بابا خیر یہ تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے؟ اور میں پترا تینوں پتہ نہیں میری ماں فاطمہ سے، اور میں پترا تو پہچانے نہیں، وہ میری ماں فاطمہ تھی، وہ آ کر کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی،
کہ یہاں پر میرے بیٹے شہید ہوں گے، میرے کسی پتر نو کینکری نہ لگ جائے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کر جاتے، یہ تو ان کا امتحان تھا، یہ امتحان کی تیاری کی گئی تھی بچوں کی۔ اسی کے لیے امام حسین کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ الزہرا نے تیاری کی تھی اپنے بچوں کی، بیٹا دین پہ اوکھا ویلا آ جائے، جھکنا نہیں ہے، اس دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں پھر کیا ہوتا ہے، جب اذان فجر امام علی اکبر پڑھتے ہیں، پھر میرے امام علی مقام وہ کربلا کے اندر پھر نماز فجر ادا کی جاتی ہے۔ وہ نماز فجر جب مصلی امامت پر میرے امام علی مقام آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اب یزیدی فوج کی طرف سے حضرت حر تھے جن کو اللہ پاک نے پھر اسلام کی محبت، اہل بیت کی محبت سے نوازا۔ جب نماز کا وقت ہوا سوچ میں پڑ گئے ہن کے پیچھے نماز پڑھا، یزید وال ویکھا یا امام وال ویکھا؟ سوچ میں پڑ گئے۔ لوگ تو کہتے ہیں نماز پڑھ لی باہر جا کے جو کرنا تسی بھی جانتے ہو، پیچھے پڑھ کے باہر جو پر آپ سارے دے سامنے، وہ بھائی جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی پھر اس کی بات بھی مانی جاتی۔ اب وہ حضرت حر پریشان ہے، اب کس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ جس پیچھے امام سے نماز پڑھ لئی پھر اسے امام کے خلاف پراپو گنڈا نماز کس کام دی؟ اگر اس امام کے پیچھے میں نے نماز پڑھ لی تو پھر میں کدھر جاؤں گا؟ حضرت حر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، اب حضرت حر حضور کے مقتدی بن گئے، امام حسین کے پیچھے نماز ادا کر دی۔ تو پھر بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اختصار کے جلدی باتیں کروں گا۔ پھر میرے بھائیوں کیا ہوتا ہے، جب کربلا کے اندر جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے، میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت کے لیے، کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کے بزدلی یا ڈر گئے تھے، اور میں سنو میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، نہ ہی میں اس بات سے پیچھے ہٹنے والا ہوں۔ میں مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا تک پہنچ چکا ہوں، اور مجھے پتا ہے آج 10 تاریخ ہے، یہ کربلا کے اندر ہمارا آخری دن ہے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں دیکھو تو صحیح میں کون ہوں، اور میری طرف دیکھو تو صحیح یزیدیوں، میں وہ ہوں جو نانا مصطفیٰ کے سینے پر کھیلا کرتا تھا، میں وہ ہوں، میرا نام حسین ہے، میں اپنے نانا کے کندھوں پر بیٹھا کرتا تھا۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو اپنے نانا کی زبان کو چوسا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں وہ ہوں جس کے بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے، جس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ لوگوں میں وہ ہوں، میں اس سینے پر کھیلتا رہا ہوں اس سینے پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، میں وہ ہوں جب نانا کے کندھوں پر سوار ہو جاتا تھا، نانا سجدہ لمبا کر دیتے تھے اور میری محبت کے اندر سجدے لمبے ہو جاتے تھے۔ اور یزیدیوں پہچانو تو صحیح، ساڑھے بابے پہلوں کہہ گئے جدو بندہ دنیا دا لالچی ہو جائے نا پھر وہ حسین نو بھی نہیں پہچانتا، جدو بندہ دنیا دا لالچی بن جائے، دنیا دی لالچی ایسی شے ہے انسان نو اندھا کر دیندی ہے، پھر خون رسول دا بندہ بھی حیا نہیں کرتا، پھر آل رسول دا بھی بندہ حیا نہیں کرتا۔ میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت حر نے آکھیا ہن پیچھے اس امام دے، ہن پھر یزیدیاں وال حضرت حر نے عرض کی آقا اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اب جب جنگ شروع ہونے لگی حضرت حر نے ایڑی لگائی، بھاگتے ہوئے میرے امام کے قدموں کے ساتھ آ کر چمٹ گئے، عرض کی تھی حضور ہن میں تھوڑا مقتدی بن گیا، حضور تھوڑے پیچھے نماز پڑھی ہوں تھوڑے پیچھے ہی چلیں گے، حضور آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ میرے امام نے فرمایا حر کیوں بچے یتیم کروانے، کیوں اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہی، تینوں پتہ بھی سارا کچھ، لیکن عرض کی تھی سونے ہاں کوئی گل نہیں، جس نبی دا اسی کلمہ پڑھیا تسی خون رسول ہو، اج تھوڑے نال بے وفائی کر جائیے، حضور بچے جاندے جان، گھر والے دی کوئی فکر نہیں، اور اسی تھوڑے نال بے وفائی نہیں کر سکتے۔ لوگو حضرت حر نے پھر بڑی دلیری دے نال یزیدیاں نو بھی للکاریا، تو بڑی دلیری نال پھر تلوار چلائی، دشمنوں نو تباہ و برباد کیتا۔ حضرت حر دی تلوار چلی، ہن جدو آپ دی تلوار چل دی پئی ہے دشمن کٹ کٹ کے گردے پئے نے، تو یزیدیاں نے آکھیا اوے جے کلے ہی ساڈے نال لڑدا رہیا اسی تے دے کول ہی ہار جانا ہے، اس دا حل ہے کہ سارے یک بارگی حر دے اوتے حملہ کرو، یک بارگی میرے ویرو پھر تیراں دی تلواراں دی
پھر تیراں دی بارش ہوندی، پھر نیزے چلدے نے، پرچیاں چلدیاں نے، جدوں یک بارگی تے حملہ کیتا جاندا ہے، پھر حضرت ہور شہید ہو جاندے نے۔ آواز دتی جاندی حسین آ کے اپنے فوجی نو لے جاؤ، میرے امام علی مقام پھر اٹھا کے لے کے آئے۔ پھر حضرت وہب بن عبداللہ پھر وہ بھی حضرت امام حسین دی طرفوں اپنی جان دا نذرانہ پیش کرتے نے۔ پھر گاڑی آ جاندی ہے حضرت امام حسین دے گھر والے آن باری باری شہادتاں ہوندی نے۔ میں اختصار دے نال ہن جدوں باری آئی نا حضرت امام حسین تیاری کرن لگے کہ ہن میں جانا، ہن آپ دی ایک ہمشیرہ جے دا نام حضرت زینب، ہائے ہائے ایڈی دلیر بہن تاریخ وچ نہیں ہونی، ایڈی دلیر بہن، مدینے تو مکہ، مکہ تو کربلا تک، حالانکہ عورت ذات جلدی دل چھڑ جاتی، لیکن حضرت زینب ویر دی کنڈ نہیں لگن دیتی، ویر نو حوصلہ دیتا، ہر تھاں تے حضرت امام حسین نو حوصلہ دیتا۔ جب دیکھا کہ میرا بھائی تلوار اٹھا رہا ہے اور امامہ شریف درست کر رہے ہیں، عرض کی بھائی جان کیا ہوا ہے؟ اپنی بہن نو کلیاں چھڈ کے جا رہے ہو، ایسے نہیں ہوگا، میں آپ کا صدقہ اتاروں گی، پہلے میں صدقہ دوں گی، صدقہ دینے کے بعد پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن یہ کربلا ہے، یہاں تو پانی کے ایک قطرے قطرے کی بوند کا معاملہ ہے، بہن تو صدقے کی بات کرتی ہے، صدقہ کیسے دیا جائے گا؟ عرض کی بھائی جان میرے دو شہزادے ہیں، اللہ کرے گل نو سمجھو، اے ماں دا حوصلہ ویکھ، پتر نو تاپ چڑھ جائے نا ماں نو نیندر نہیں آندی، اویں لکھ واری ماں نو ستاوے ماں نو نیندر نہیں آندی، باپ نو نیند نہیں آندی کہ میرا پتر بیمار ہے، ادھر پتہ بھی ہے میرے پترا نے شہید ہو جانا، واپس نہیں جائے آنا، پھر بھی حوصلے تو قربان جائے۔ عرض کی تھی بھائی جان میرے دو شہزادے ہیں، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے، ابھی یہ بہن اور بھائی کی گفتگو ہو رہی تھی، یار بچیاں دی تربیت ہوے تے انج دی ہوے، 9 سال دا پتر ہے، 10 سال دا پتر ہے، ننھی دی عمر ہے تے بچیاں دی کھیلن دی عمر ہوندی ہے، بچے تے مسجد وال منہ ہی نہیں کرتے آج کل، جو حالات بن گئے، لیکن قربان جائیے بہن اور بھائی کی گفتگو ہو رہی تھی، اونو محمد اپنے ماموں جان کے قدموں سے لپٹ گئے، ماموں جان ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، بھانجے کس واسطے رکھیں، ماموں جان ہمیں اجازت دیں۔ جب دیکھا کہ بھانجے قدموں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، امام حسین نے دیکھا کہ تے ننے ننے شہزادے بڑے دلیر، میرے بھانجے بھی اتنے دلیر ہیں، کہا کہ بہن دیکھ لے بچے واپس نہیں آنے والے، کہا کہ کوئی بات نہیں، میں نے تیاری کی ہے بچوں کی کہ نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دوں، یہ میری کھیتی ہے ساری، میں نانا جان کے دین کے لیے بچے بھی قربان کر دوں گی۔ لوگوں امام حسین نے پھر ان کی جو ریکویسٹ تھی اس کو قبول کیا، اجازت دے دی، اور پتر بچے نہیں، پھر دوبارہ قدمہ لپٹ کے ماموں جان شکریہ تسی اجازت دیتی ہے، شکریہ ادا کر دے پہنے لوگوں۔ پھر وہ ننے ننے شہزادے، اب یزیدیوں نے کہا یہ تو ایک 9 سال کا ایک 10 سال کا بچہ ہے، یہ کیا کر سکیں گے؟ پر انہوں نے کی پتا علی دے کر دے پترہ دی کی شان، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، وہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، علی دے نکے نکے پترہ دی شان ہے، وہ یزیدی کہندے ہیں کی کرنگے، پر جدو تلوار چلی نا جناب اون دی گاجر مولی دی طرح یزیدیاں نو کٹ کٹ کے رکھ چھڑیا۔ ابن زیاد کہنے لگو ننے ننے بچیاں کو مار کھا گئے ہو، اور ننے ننے بچیاں کو مار کھا گئے ہو، اور بچہ نے آکھیا اچھا گل اتنے تک آ گئی ہے، تسی کلے کلے ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی اگے ودے۔ تو یزیدی فوج دے وچ گھس گئے، یک بار کی حملہ ہویا، ننی ننی تلواراں سی، دشمناں دا مقابلہ کردے سی۔ ہن ایک ویر دے آ کے جدوں تے لگا نا تیر، چھوٹے ویر دے سینے دے وچ تیر لگیا، ہن وڈا ویر جھکیا کہ میں اپنے ویر تے تیر کڈاں، ہن وڈے ویر دے بھی تلوار چل گئی، دونوں اللہ نے پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آواز آندی ہے حسین اپنے پانڈیاں نو لے جاؤ، جو بی بی زینب نے سر سجدے وچ رکھیا، یا اللہ تیرا شکر، آئے ہائے باہر نہیں آئیاں، بے پردگی نہیں، واہ نہیں، لیکن اللہ دا شکر دا مالک تیرا شکر ہے، میرے بیٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے۔ اور یہ ہے جناب زینب کے دونوں شہزادے۔ پھر بات آتی ہے حضرت عباس علمدار، میں جلدی میں حضرت عباس علمدار کی بات آتی ہے۔ جناب سکینہ عرض کرتی ہے چچا پیاس لگی ہے، پانی کی چند قطرے مل جائے۔ وہ جناب عباس علمدار میرے بھائیوں نہر فرات تک جاتے ہیں، بڑا سخت پہرا لگا ہوا ہے، ہر طرف سے یزیدی حملے کر رہے ہیں، لیکن حضرت عباس نے کیا کیا، آپ نہر فرات تک پہنچ گئے، اختصار کے ساتھ آپ نے چلو پانی کا بھرا کہ پانی پی لیتا ہوں،
لیکن جب چلو بھرا کہا کہ میں پانی پیوں تو بھتیجے بھوکے پیاسے بیٹھے تھے. آپ نے چلو پھینک دیا آئے ہائے اور وہ مشک پانی کی بھری اور وہ مشک لے کر پھر جب خیموں کی طرف آ رہے تھے تو کسی یزیدی نے حملہ کیا کہ آپ کا دایاں بازو کٹ جاتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں بائیں بازو میں وہ مشک اٹھا لیتے ہیں, پھر بائیں بازو کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنے دندوں کے ساتھ اس مشک کو میرے بھائیوں اٹھاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اس مشک کے اوپر بھی تیروں کی بارش کی جاتی ہے کہ کہیں خیمے کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچ جائے. لیکن کیا ہوتا ہے وہ سارا پانی بہہ جاتا ہے اور آخر کار حضرت عباس علمدار بھی زخموں کی ناتاب لاتے ہوئے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب قاسم کی باری آتی ہے جو حضرت امام حسین کے بھتیجے تھے. جناب قاسم نے عرض کی چچا مجھے اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا بھتیجے نہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے, میرے بھائی نے وصیت کی تھی میرے بیٹے کی ہر طرف تم نے خیال رکھنا ہے. لیکن جناب زینب کہتی ہیں اے قاسم ذرا دکھا تو صحیح تیرے گلے میں تیرے باپ نے ایک تعویذ ڈالا تھا, آج اس تعویذ کو کھولنا ہے. بھائی جان نے کہا تھا زینب جب اوکھا ویلا میرے ویر پر آ جائے اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا ہے. آج بڑا مشکل وقت آ چکا ہے, آج بھتیجے اس تعویذ کو کھولنا ہے. جب تعویذ کو کھولا گیا اس تعویذ پر لکھا تھا قاسم میرے ویر دا ساتھ نہ چھڈی, میرے ویر دا ساتھ نہ چھڈی, میرے ویر دے نال چلی, اپنے چچے دے نال چلی, میرے ویر دا ساتھ نہ چھڈی. حضرت جناب قاسم بھی چلے جاتے ہیں, بڑی جرت بڑی دلیری کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہیں, یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. آخر کار آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. پھر جناب علی اکبر کی بات آتی ہے, 18 سال کا نوجوان ہے, وہ بھی عرض کرتا بابا مجھے اجازت دے میں بھی جانا چاہتا ہوں. اور میں بیٹا اتنا سونا چہرہ ہے میں تجھے نہیں جانے دوں گا. کہ بابا نہیں نہیں, قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا نانا حضور کو کہ میں نے اپنے بابا کے لیے اپنی جان بچا لی. نہیں نہیں حضور مجھے اجازت دے میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں. پھر میرے بھائیوں امام علی اکبر کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. آخر میں 6 ماہ کا پتر جناب امام علی اصغر کی باری آتی ہے. میرے امام اپنے ننھے علی اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اور یزیدیوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, تم مجھ سے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. یہ تو ننھا سا پھول ہے, یہ تو جنتی شہزادہ ہے, تم اس کے ساتھ تو ایسا نہ کرو. ایک حرمل نے وہ تیر چلایا جس کے ساتھ لوگوں اونٹوں کا نہر کیا جاتا ہے. اتنا بڑا وہ تیر تھا کہ امام علی اصغر کے حلق میں لگ جاتا ہے اور میرے امام کے کندھے کے ساتھ جا کر لگ جاتا ہے. خون کا فوارہ پھوٹتا ہے اور امام علی اصغر وہ بھی شہادت کا رتبہ پا جاتے ہیں. آخر میں میرے امام علی مقام رہ جاتے ہیں اور امام علی مقام تیاری پکڑتے ہیں, ذوالفقار حیدری اٹھاتے ہیں, سر پہ دستار سجاتے ہیں اور چلتے ہیں میدان کربلا کی طرف. جناب زینب نے کہا بھائی جان جتنے بھی رخصت ہوئے سب کو آپ نے بھیجا, اب اکیلے نہیں جانا. اس وقت بھی آپ کی بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہے, میں اپنے ویر کو رخصت کروں گی. بڑی دلیری کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ, بڑے استقامت کے ساتھ لوگوں پھر میرے امام علی مقام میدان کربلا کے اندر اترتے ہیں. اللہ اکبر, وہ شاہ سوار, وہ خون رسول, وہ شیر خدا کا بیٹا, پھر جس انداز سے وہ تلوار چلی دشمنوں کو کاٹ کر رکھ دیا. الاختصار مختصر پھر کیا ہوتا ہے یزیدی کہتے ہیں یہ خون رسول ہے, ہم اکیلے اکیلے لڑتے رہے تو ہم جنگ ہار جائیں گے. یہ حسین جو ہے یہ کبھی رکنے والا نہیں, لہذا یک بارگی ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو پھر یک بارگی ہر طرف سے تیروں کی برسات ہوتی ہے, نیزوں کی برسات ہوتی ہے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں نا, میرے امام کے جسم کے اوپر جگہ جگہ پہ ٹوئے, پنجابی جگہ گھاؤ بن گئے تھے تیروں کی وجہ سے جگہ جگہ پہ. اور جو آپ نے کرتا پہنا ہوا تھا اس کے اندر بھی تیروں کے اتنے نشانات تھے, سوراخ ہو چکے تھے, اتنا جسم زخمی ہے, سارا جسم لہو لہان ہے. لیکن آخر کے اندر میرے بھائیوں حسینی نعرہ لگانا بڑا آسان ہے, لیکن حسینی بن کر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. جب آخری وقت تھا میرے امام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح اب ٹائم کیا ہو چکا ہے. آواز آتی ہے جمعہ کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے. میرے امام نے فرمایا میں تو آخری لمحے بھی نماز پڑھ کے ہی جاؤں. فرمایا میں آخری لمحے بھی سجدہ شکر ادا کر کر جاؤں گا. تو پھر میرے بھائیوں میرے امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھ دیا, یزیدیوں نے حملہ کر دیا,
لیکن میرے امام نے سر سجدے میں رکھ کر بتا دیا ہے لوگوں نماز کتنا اہم رکن ہے، نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے خانہ کعبہ، توجہ میری جانب، اگر نماز کے لیے خانہ کعبہ کا طواف رک سکتا ہے، اگر نماز کے لیے میرے امام علی مقام کی تلوار رک سکتی ہے، تو پھر نماز ایک وقت تیری دکان کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا؟ دعویٰ حسینی کا ہے۔ امام حسین نے تو کربلا میں بھی جا کر نماز نہیں چھوڑی، سبیلوں کے دعوے، لنگر نیاز کے دعوے، اور امام حسین نے تو اس چیز کا تقاضا ہی نہیں کیا تھا یہ بھی کرے، لیکن امام حسین نے بتایا میں تو کربلا کے اندر بھی جا کر نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، اور میرے قرآن کی تلاوت کو یاد رکھو۔ اس کو ہم بھول گئے، سبیلوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھی ہوں، تلاوت قرآن کو بھی یاد کرو، دیگے بھی پکائیں، لیکن نماز کی عبادت کو بھی یاد رکھو۔ اے لطف اے گل اج تک رات وچ لطف جیڑا نماز وچ میرے حسین نے سجدے تو سر نہیں چکیا، حسین اج بھی نماز وچ۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور حسینی بن کر زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما